بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوہ کرنے کی بجائے شکر ادا کریں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے جب اعلان کر دیا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یہ قرآن پاک کا 13واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تھوڑے سے بھی شکر گزار بنو، لئن شکرتم، چاہے تم تھوڑا ہی صحیح شکر تو ادا کرو، اگر تم بہت کم ہی صحیح پر اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ کرنے کو نہیں کہہ رہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ دوں گا اور دیتا ہی چلا جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہاں نہایت قوی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، نہایت مضبوط الفاظ میں اللہ تعالیٰ زور دے کر یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تھوڑا سا ہی صحیح شکر ادا کرو، اور سوال یہ ہے کہ کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ اللہ کے شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے والدین کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کا کر سکتے ہیں، اپنی اچھی تربیت کے لیے اپنے والدین کا احسان مند ہو سکتے ہیں، اپنے اچھی تعلیم کے لیے اپنے اساتذہ کا احسان مند ہو سکتے ہیں، اور ہر اس بندے کے ساتھ احسان مندی اور شکریہ کا رویہ رکھنا چاہیے جس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو۔ دوسروں کی تعریف کرنے والے بنیں۔ اگر آپ لوگوں کو ان کی خوبیوں پر سراہ سکیں، اگر آپ شکر گزار بن سکیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ لیکن شکر گزار بندہ بننا صرف زبانی کلامی الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ ایک رویہ ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے، یہ ایک مثبت سوچ کے حامل ہونے کی نشانی ہے کہ آپ ہمہ وقت شکر گزار رہیں، ہر وقت شکر گزار رہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بھی شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عموماً قرآن پاک میں میں کا صیغہ کم ہی استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا استعمال کیا ہے۔ جب بہت شدت کے ساتھ اظہار مطلوب ہو، جب نہایت زور دے کر بات کہنی ہو، تب اللہ تعالیٰ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی میں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شکر ادا کرنے پر وہ کیا ہے جو اور زیادہ دیا جائے گا، اور زیادہ عطا کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم تو یوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، یا مجھے عقل میں، سمجھ میں، صبر میں اضافہ کر دے۔ ہم کہتے ہیں رب زدنی علما، ہم رب سے صرف رب زدنی نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے زیادہ دیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے علم و عمل میں زیادہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں وزادتہم ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شکر ادا کرو، چاہے تھوڑا ہی صحیح، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور عطا کروں گا۔ وہ کیا ہے جو زیادہ دیا جائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد نہیں رکھی، کیا کچھ، اور وہ آپ کو کثیر تعداد میں عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اس آیت کی خوبصورتی۔ اس آیت میں ہمیں شکریہ ادا کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور دیتا ہی چلا جاؤں گا، تم سوچو گے اور وہ تمہارے پاس ہوگا، بشرط یہ کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، بس تمہیں شکر ادا کرنا ہے۔ جانتے ہیں یہ آیت دراصل موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا حصہ ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، جب وہ فرعون سے بچ کے دریا پار کر کے آئے تھے۔ ان کے ذہن و دل میں ان دنوں کی یادیں تازہ تھیں جب ان کے بچوں کو ہر سال ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یہ تکلیف دہ یادیں وہ بھولے نہ تھے، ان پر ظلم و ستم ہوا تھا، انہوں نے بہت کچھ سہا تھا۔ اب وہ صحرا میں تھے جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، سر پر تیز دھوپ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خطاب میں انہیں صبر کرنے کو کہیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں شکر ادا کرنے کی تلقین کی، کیونکہ آپ تب صبر نہیں کر سکتے جب تک آپ شکر ادا کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ شکر کی منزل پہلے آتی ہے، صبر کی بعد میں۔ اگر آپ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے تو اللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا، آپ کو اور زیادہ دیتا جائے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر ابر کا سایہ بھی ان پر ہوا، من و سلوہ بھی اترا، ان کے لیے 12 عدد چشمے بھی پھوٹ پڑے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی، زندگی میں عطا کردہ عنایات کو جھٹلایا۔ اللہ کہہ سکتے تھے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میں تم سے اپنی نعمتیں چھین لوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔
لیکن جس طرح پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے میں کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عذابی لشدید، کوئی شک نہیں کہ میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ یہ نہایت سخت الفاظ ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم ناشکری اختیار کرو تو میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ لیکن در حقیقت یہاں پر اگر اور تو والی صورتحال ہے ہی نہیں۔ یہ عربی کلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فا کا لفظ ہے ہی نہیں آیت میں۔ اگر فا کا لفظ آیت میں ہوتا تو ترجمہ کچھ ایسے کیا جاتا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پس میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ یہاں تو کا لفظ ہے ہی نہیں۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میں تمہیں سزا دوں گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو، آگے اللہ تعالیٰ نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلا جملہ تشکیل دے دیا کہ میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو جملوں کو آپس میں نہیں جوڑا۔ اس پر بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر فا کہا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو تو یہ جان لو کہ میرا عذاب نہایت سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو آگے کچھ کہا ہی نہیں، پھر فرمایا میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فا کا لفظ استعمال نہیں کیا، جس کے لیے ہمیں اللہ کا تہہ دل سے مشکور رہنا چاہیے، صرف اسی کے لیے۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ آیت، کیا خوبصورت خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے، سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے، اور ہمیں مثبت سوچ کا حامل بنائے۔ ہر وقت اداس رہنا، پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ ہر وقت اداس رہنا، پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ منفی سوچ رکھنا چھوڑ دیں۔ شکوہ، شکایت، تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ اپنے والدین کا، دوستوں کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اختیار رکھیں۔ اپنی صحت و تعلیم کے لیے اللہ کے شکر گزار رہیں۔ یہ شکوے مت کیا کریں کہ آپ چھوٹے ہیں، کمزور ہیں۔ چھوڑ دیں یہ شکوہ کرنا کہ آپ ہفتے میں ایک بیمار رہے۔ خوش رہیں کہ آپ بہت سو کی طرح بیمار نہیں۔ شکر گزار بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دیتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے وعدے کو سمجھ سکیں اور اس قابل بن سکیں۔ بارک اللہ علی و لکم۔ نعمان علی خان۔